اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن بینکنگ پوری دنیا میں بہت رائج ہوتی جا رہی ہے اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ بڑی تیزی سے آن لائن بینکنگ کے مسائل لوگوں کو پیش آ رہے ہیں۔ تو اس وقت میں آپ کے سامنے شیعہ مسلک کے مطابق آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے تحت آن لائن بینکنگ کے کچھ مسائل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیش نظر رہے کہ آپ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں آپ کو ان کے مسائل کے تحت آن لائن بینکنگ کے مسائل سمجھنا ہوں گے۔ اس وقت فقط آیت اللہ سیستانی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آن لائن بینکنگ میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سارے پیسے آن لائن ہمارے اکاؤنٹ میں آتے ہیں اور آن لائن ہی ہمارے اکاؤنٹ سے جاتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ کسی نے کیش پیسے جمع کروائے ہیں تو وہ تو جو بھی جمع کروایا ہوگا اس نے، اگر اپنی بچت جمع کروائی ہے تو اس کے پیسے ہیں، تنخواہ جمع کروائی ہے تو اس کے پیسے ہیں، اگر کسی نے تحفہ دیا ہے اور وہ پیسے جمع کروائیں تو اس کے ہیں۔ تو اگر خود پیسے جمع کروائے ہیں تو وہ تو جو بھی جمع کروایا ہوگا وہی ہوگا۔ اگر کسی نے قرضہ دیا تھا اور آپ نے بینک میں جمع کروا دیا تو ٹھیک ہے، قرضہ ہے وہ۔ لیکن آن لائن اگر یہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں تو دینی اور شرعی مسائل اس کے کیا بنیں گے؟ دیکھیں، ہمارے بینک میں جتنے بھی پیسے آن لائن آ رہے ہیں یا آن لائن جا رہے ہیں، ہم ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ ایک وہ ہے کہ جس میں جو پیسہ آ رہا ہے اس کے ہم مالک بن جائیں گے۔ دوسرا وہ پہلو ہے کہ جس میں پیسہ تو آ رہا ہے اور ہمارے ہی اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، اور جو بھیجنے والا ہے وہ کہہ بھی رہا ہے کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے مالک ہم نہیں بنیں گے۔ اگرچہ یہ ہمارے اکاؤنٹ میں آیا ہے اور کہنے والے نے، بھیجنے والے نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے، پھر بھی ہم اس کے مالک نہیں بنیں گے جب تک کہ ہم وہ پیسے کیش نکال نہ رہیں۔ ہاں، کیش نکال لیں تو اس کے بعد پھر صورتحال بدل جائے گی۔ بدل جائے گی کا مطلب ہو سکتا ہے کہ پھر ہم مالک بن جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مالک نہ بنیں۔ اور یہی اس کی تیسری کیٹیگری ہے کہ آن لائن کسی نے پیسے بھیجے ہمارے پاس اور ہمارے اکاؤنٹ میں وہ پیسے جمع بھی ہو گئے، مگر اس کے باوجود ہم اس کے مالک نہیں بنے۔ اس طرح سے کہ اگر وہ پیسے ہم اکاؤنٹ سے نکال بھی لیتے ہیں تب بھی ہم اس کے مالک نہیں بنے۔ تو 3 کیٹیگریز ہو گئیں۔ نمبر 1 یہ کہ آن لائن جو پیسہ آیا ہے اس کے ہم مالک بن گئے۔ نمبر 2 یہ کہ جب تک وہ پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں ہم مالک نہیں ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیش ڈرا بھی کر لیا تب بھی ہم مالک نہیں بنیں گے۔ یہ 3 کیٹیگریز بنتی ہیں آن لائن پیسہ جو ہمارے اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ اب ذرا اس کی میں وضاحت کر دوں کہ ایسا کیوں ہے کہ نمبر 1 کہ مالک بن گئے، نمبر 2 جب تک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے اس وقت تک ہم مالک نہیں بنے، ہاں جب ہم پیسہ نکال لیں گے تو ہم مالک بن جائیں گے۔ اور نمبر 3 یہ کہ اکاؤنٹ میں پڑا ہے تو ہم مالک نہیں بنے، ہم نے پیسہ نکال بھی لیا تب بھی ہم مالک نہیں بنے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کس بنا پر یہ فتویٰ دیا گیا ہے؟ وہ پیسہ کہ جو ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور اس کے ہم مالک بن جاتے ہیں، اس کی چند مثالیں یہ ہیں کہ مثلا فرض کیجئے کہ کوئی شخص جاب کر رہا ہے اور اس کی سیلری کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں۔ آج کل جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں یا خود بینکس میں کام کرنے والے افراد ہیں، ان کے پیسے آن لائن ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کہیں کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی سروسز دے رہا ہے، کسی بھی طرح کی سروسز دے رہا ہے، یعنی فرض کیجئے کہ کسی نے گھر بیٹھے بیٹھے کسی کا کام کر دیا، یا فرض کیجئے کہ کوئی اور کام اس کے سپرد کیا گیا تھا اور اس نے وہ کام کر دیا، اور مثلا اس کے اکاؤنٹ میں کسی نے آن لائن پیسے ٹرانسفر کر دیے، مثلا ٹھیکیداری ہے یا اسی طرح کے دوسرے کام کاج ہیں کہ جس میں وائٹ کالر جاب کہا جاتا ہے، ایسا کوئی کام کسی نے کر دیا اور اس نے ہمارے اکاؤنٹ میں آن لائن پیسے ٹرانسفر کر دیے۔ اگر سیلری کے پیسے آئے ہیں تو ہم اس کے مالک بن جائیں گے۔ کسی طرح کی اور ہم نے کوئی سروس دی ہے اس پیسے کے بھی ہم مالک بن جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے کوئی مال بیچا ہے اور اس کے پیسے انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ میں آن لائن ٹرانسفر کر دیے ہیں، یہاں سے مثلا لاہور میں یا پشاور میں مال بیچا اور وہاں سے مثلا پیسے ٹرانسفر کر دیے، یا اپنے ہی شہر میں مال بیچا اور انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے، تو اس کے ہم مالک بن جائیں گے۔
اور اسی طرح سے وہ افراد کے جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے کچھ ایکسپورٹ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے پیسہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے، تو اس کے بھی ہم مالک بن جائیں گے۔ تو اس کا خلاصہ یہ بنے گا کہ اگر ہم نے کسی طرح کی کوئی سروسز دی ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہم نے کام کیا ہے اور کام کے بدلے میں انہوں نے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہیں، تو اس پیسے کے ہم مالک بن جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی بھی طرح کا مال ہم نے بیچا ہے اور مال بیچنے کے بدلے میں انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے ہیں، تو ان پیسوں کے ہم مالک بن جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی سروسز ہم دیں یا کسی طرح کے بھی مال ہم بیچیں، تو ایسی صورت میں جو پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں آن لائن آئے گا اس کے ہم مالک بن جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جس میں ہم نے کسی طرح کی کوئی سروسز نہیں دی ہیں، کسی قسم کا کوئی مال نہیں بیچا ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کسی زمانے میں کوئی کام کیا تھا، تو اب اس کام کے عوض تو انہوں نے پیسے نہیں دیے، مگر کمپنی کا رول ہے کہ مثلا جو ریٹائر ہوتا ہے یا جو کام چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کو کمپنی کچھ نہ کچھ پیسے دیتی ہے، جس کو بسا اوقات گریجوٹی کہا جاتا ہے، بسا اوقات پروویڈنٹ فنڈ کہا جاتا ہے، اور کبھی اس کو پینشن کہا جاتا ہے۔ تو فرض کیجئے کہ ماضی میں کہیں جاب کی تھی اور اس کے بعد کمپنی نے یہ پیسہ ہمیں دیا ہے، یہ گریجوٹی ہے یا پروویڈنٹ فنڈ ہے یا پینشن ہے، اس طرح کی جتنی رقم ہے، اس کے بدلے میں بظاہر ہم نے کسی طرح کی سروسز نہیں دی ہیں اور نہ ہی ہم نے کوئی کام کیا ہے۔ اور اسی طرح سے فرض کیجئے کہ ہم نے انشورنس پالیسی خریدی تھی اور انشورنس پالیسی 20 سال کے بعد میچور ہو گئی، اور وہ پالیسی کے پیسے انہوں نے انشورنس کمپنی والوں نے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ تو جو انشورنس پالیسی ہم نے خریدی تھی اس کا تو ہم نے پیمنٹ کیا تھا، لیکن انشورنس کمپنی نے اپنی طرف سے جو پیسے دیے ہیں، ہم نے بھی جو پیسے دیے تھے وہ کوئی خاص ان سے کام نہیں لیا تھا۔ 20 سال کے دوران میں نہ ہم نے ان سے کوئی کام لیا، اور جب انہوں نے پیسے لوٹائے تو نہ انہوں نے ہم سے کسی طرح کا کام لیا، اور انشورنس کمپنی والوں نے جو 20 سال کے بعد پوری پالیسی کے پیسے بنتے تھے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے، آن لائن ٹرانسفر کر دیے۔ یا مثلا فرض کیجئے کہ جو افراد باہر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے بیوی کے اکاؤنٹ میں آن لائن پیسے ٹرانسفر کر دیے، تو اب یہ شوہر نے جو پیسے ٹرانسفر کیے ہیں، بیوی نے کوئی کام نہیں کیا ہے، یہ شوہر نے ویسے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں، چاہے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ گھر کے اخراجات چلانے کے لیے ٹرانسفر کیے ہیں، یا یہ کہ بیوی کو دیا ہے تاکہ بیوی گھر کے اخراجات کو پورا کرے، یا ماں باپ کو بھیجیں اسی طرح سے باہر سے کسی نے، یا اپنے بھائی کو بھیجے ہیں، یا مثلا باپ نے بیٹے کو پیسے بھیجے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کہ بیٹا مثلا کہیں اور ملک میں پڑھ رہا ہے اور باپ نے یہاں سے اس کو پیسے بھیجے ہیں اور وہاں اس کے اکاؤنٹ میں آن لائن پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ تو بیٹے نے کوئی کام نہیں کیا تھا، باپ نے اپنی جانب سے اس کو پیسے دیے ہیں، وہ گفٹ کہہ لیں یا کچھ اور بھی کہہ لیں، مگر وہ نہ کسی سروسز کے بدلے میں ہے نہ ہی کسی مال کے بدلے میں ہے، باپ نے اس کو پیسے ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ تو اس طرح سے جتنے پیسے دیے جاتے ہیں کہ جس میں کسی طرح کی کوئی سروسز نہیں دی گئی ہیں اور کسی طرح کا کوئی مال نہیں بیچا گیا ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ ہمارے جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، یا کمپنی کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹ میں پیسے دیتے ہیں، تو یہ جتنے بھی پیسے اس طرح سے جمع ہوں گے، وہ چاہے گریجوٹی ہو، پروویڈنٹ فنڈ ہو، یا پینشن ہو، یا مثلا کسی اور طرح کا اور بونس ہو، بونس بھی کمپنی نے ویسے ہی ہمیں دیا ہے، یہ سارے جتنے بھی پیسے ہوں گے جو ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں اور جنہوں نے بھیجے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم مالک نہیں بنیں گے، اگرچہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہیں اور کہنے والا یہ کہہ بھی رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہیں، مگر اس کے باوجود شرعی اور دینی اعتبار سے ہم اس کے مالک نہیں بنیں گے۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی اور شرعی اعتبار سے اگر کوئی شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے تو لازمی ہے کہ جس نے تحفہ لیا ہے، تحفہ دینے والا ایک تو تحفہ دے گا، تحفہ لینے والا تحفہ اپنے ہاتھ میں نہ لے لے، جس کو ہم کہیں گے کہ اس تحفے کا قبضہ نہ لے لے۔ لفظ قبضہ جو ہے ہمارے شہر میں بہت بدنام ہے، قبضہ گروپ کی وجہ سے، پوزیشن کہہ لیں کہ پوزیشن نہ لے لے، تو جب تک اس چیز کا پوزیشن نہ لے لے
اس وقت تک وہ اس چیز کا مالک نہیں بنتا ہے۔ تو اب اگر فرض کیجئے کہ گریجویٹی کے پیسے جمع ہوئے ہیں تو کمپنی والے نے وہ پیسے دیے ہیں، مگر اکاؤنٹ میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کا پوزیشن لے لیا ہے، ابھی ہم نے پوزیشن نہیں لیا اس کا، یا گریجویٹی کے پیسے ہیں یا پینشن کے پیسے ہیں، اس کا پوزیشن ہم نے نہیں لیا ہے، لہذا پوزیشن نہ لینے کی وجہ سے ہم اس کے مالک نہیں بنے۔ شوہر نے بیوی کو پیسے بھیجے ہیں مگر ابھی بیوی نے پیسے نکالے نہیں ہیں، پیسے ڈرا نہیں کیے ہیں بینک سے، اکاؤنٹ سے، لہذا بیوی ابھی مالک نہیں بنے گی، اس لیے کہ پوزیشن نہیں لیا اس نے۔ اور اسی طرح سے باپ نے بیٹے کو پیسے بھیجے ہیں یا انشورنس کمپنی والوں نے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں، یہ جتنی بھی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس میں ہم نے پوزیشن نہیں لیا۔ دین کے اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں پوزیشن لیں تو پھر آپ کی ملکیت بنتی ہے اس میں، اگر آپ پوزیشن نہ لیں تو ایسی صورت میں آپ اس کے مالک نہیں بنیں گے۔ ایک گروہ اس وقت یاد نہیں ہے کہ ہمارے پاس آیا تھا یا اس کا مسئلہ پیش آیا تھا، ان کو کیا تھا، ایک صاحب کا مکان مسجد کے برابر میں تھا، اور چونکہ مسجد کے برابر میں تھا اور ان کی دیندار بھی تھے، ظاہر ہے دیندار لوگ ہی مسجد یا امام بارگاہ کے قریب مکان لیتے ہیں، تو دیندار بھی تھے، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ مرنے کے بعد یہ مکان مسجد کو وقف کر دیا جائے۔ تو انہوں نے مسجد کی انتظامیہ کو باقاعدہ بتا بھی دیا تھا کہ مرنے کے بعد یہ مکان مسجد کے لیے وقف ہے۔ سب کچھ معاملات طے بھی ہو گئے اور ساری مسجد والے اور لوگ بھی یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ مکان انہوں نے وقف کر دیا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب ان صاحب کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہو گیا تو ان کی اولاد یہ کہنے لگی کہ نہیں، ہم تو مسجد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ تو ہمارے باپ کا مکان تھا اور یہ ہم اپنے باپ کا مکان جو ہے مسجد کو دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ تو مسجد کی انتظامیہ والوں نے باقاعدہ علماء سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ بتائیے کہ مرنے والے نے مسجد کے لیے مکان وقف کر دیا تھا، مسجد کو مکان دے دیا تھا، اور انہوں نے رائٹنگ میں باقاعدہ سب کچھ لکھ کے دے دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ مسجد کو وقف ہے، لیکن ان کی اولاد نہیں مان رہی ہے، تو اب آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جواب یہی ہوگا کہ مسجد کا مکان دے دیا تھا، یہ کہا تھا کہ مرنے کے بعد یہ مکان وقف ہے، مگر قبضہ نہیں دیا تھا، مکان کا پوزیشن مسجد والوں کو نہیں دیا تھا، لہذا ایکچولی یہ وقف نہیں مانا جائے گا۔ جب تک کہ پوزیشن نہ دیا جائے اس وقت تک وہ چیز بنتی نہیں ہے۔ گفٹ میں بھی ایسا ہی ہے، اگر کوئی شخص کسی کو گفٹ کرتا ہے تو گفٹ لینے والا جب تک کہ پوزیشن نہ لے لے اس وقت تک وہ اس کا مالک نہیں بنتا ہے۔ لہذا یہاں پر بھی یہ جتنے کمپنی والوں نے یا رشتہ داروں نے ہمارے اکاؤنٹ میں آن لائن پیسے بھیجے ہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے پیسے بھیج دیے ہیں اور یہ سمجھ کے بھیج دیے ہیں کہ یہ ہم کو دے دیے انہوں نے، مگر چونکہ ابھی تک بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہیں لہذا ہم نے پوزیشن نہیں لیا اس کا۔ پوزیشن نہ لینے کی وجہ سے ہم اس کے مالک نہیں بنے۔ مالک کب بنیں گے؟ جب اس کو ہم بینک اکاؤنٹ سے نکالیں۔ اب نکالنے کے بعد ایسی صورت میں اگر فرض کیجئے کہ یہ پیسے ہمارے پاس پڑے رہے تو اب چونکہ ہم مالک بن گئے، تو اس حوالے سے پھر ایک خمس کا مسئلہ بھی بڑا پیچیدہ بن جائے گا کہ جب تک وہ اکاؤنٹ میں پیسے پڑے تھے، مثلا باپ نے بیٹے کو پیسے بھیجے تو بیٹا جو ہے اس پیسے کا مالک نہیں بنا ہے، لہذا مالک کون ہے؟ وہی باپ ہے۔ تو اگر باپ کی بیچ میں خمس کی تاریخ آ گئی، بیٹے کو فیس کے لیے پیمنٹ کرنا تھی لیکن فیس کو پیمنٹ کرنے میں دیر تھی اور بیچ میں باپ کی خمس کی تاریخ آ گئی، تو جو بیٹے کے اکاؤنٹ میں اس نے پیسے بھیجے ہیں اس کا مالک بھی باپ ہے، لہذا خمس بھی باپ کو نکالنا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ بیٹے نے پیسے اکاؤنٹ سے نکال لیے تو اب وہ مالک بن گیا ہے، لہذا اگر وہ اپنی خمس کی تاریخ سے پہلے نکالے گا اور فیس پیمنٹ کرنے سے پہلے اس کی خمس کی تاریخ آ گئی تو خمس ادا کرنا پڑے گا، پھر فیس کی ادائیگی ہوگی، چاہے بعد میں وہ کہے کہ اگر میں نے خمس نکال دیا تو فیس کی ادائیگی میں کیسے کروں گا۔ یہ سوال ہے کہ جو بہت سارے دینی طالب علم بیچارے پوچھتے بھی ہیں کہ اگر میں فیس ادا کرنے کے بجائے خمس نکال دوں گا تو میری تو فیس رہ جائے گی، میں فیس نہیں ادا کر سکوں گا۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب تک اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں باپ مالک ہے، لہذا خمس باپ کو نکالنا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ پیسے نکال لیے تو اب اس کے بعد بیٹا مالک ہے، اب اس کے بعد بیٹے کو خمس دینا ہے۔ یہی مسئلہ ہے، شوہر نے بیوی کو پیسے بھیجے ہیں باہر ملک سے، تو جب تک اکاؤنٹ میں پڑے ہیں شوہر مالک ہے، شوہر مالک ہونے کی وجہ سے
خمس بھی شوہر ہی نکالے گا۔ ہاں ایک مرتبہ نکال لیے اور بیوی کو شوہر نے یہ کہہ دیا کہ تم ہو، تمہارے ہو گئے، تم مالک ہو اس کی، تو ایسی صورت میں پھر بیوی خمس نکالے گی۔ یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھیے تو خمس کا مسئلہ بھی ساتھ کے ساتھ ہاتھ کے ہاتھ حل ہو جائے گا۔ تو پہلی کیٹیگری وہ تھی کہ اگر آن لائن ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں تو ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے کہ آن لائن ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آئے مگر ہم مالک نہیں بنے، اگرچہ بھیجنے والا تو یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ کے ہو گئے، اور بینک بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہو گئے، اور ہمارے اکاؤنٹ میں بھی پڑے ہوئے ہیں اور ہم جب چاہیں اس کو نکال بھی سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم مالک نہیں شرعی اعتبار سے، اس لیے کہ ہم نے پوزیشن نہیں لیا ہے۔ اور اس اعتبار سے پھر خمس کے مسئلے اور باقی چیزوں کے مسئلے بھی الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ کسی نے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے، آن لائن پیسے ڈال دیے، تو آن لائن پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود ہم مالک نہیں بنے۔ اچھا وہ تو دوسری کیٹیگری میں بھی تھا۔ تیسری کیٹیگری میں فرق یہ ہے کہ وہ پیسے اگر ہم بینک سے نکال بھی لیں تب بھی ہم اس کے مالک نہیں بنیں گے۔ وہ کون سے پیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہے بینک سے ملنے والا پروفٹ۔ اب بینک سے ملنے والا پروفٹ کہیں گے یا سود کہیں گے، وہ میں اپنی کسی کلپ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آیت اللہ سیستانی کے یہاں مسلمان پرائیویٹ بینک سے جو منافع ملتا ہے، اگر پیسے جمع کرانے والے بینک میں جو رقم جمع کروا رہا ہے اس نے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی ہے کہ بینک مجھے 10% منافع دے یا 15% منافع دے، اس نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے، مگر بینک اپنے پروسیجر کے مطابق منافع دے رہا ہے تو اس کے لیے منافع لینا جائز ہے۔ مسلمان پرائیویٹ بینک کی بات کر رہا ہوں اس وقت، لہذا منافع لینا جائز ہو گیا اس کے لیے۔ اب یہ منافع لینا جائز ہو گیا، مگر منافع لینا جائز ہو گیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منافع کا یہ مالک بن گیا، نہیں، مالک نہیں بنا یہ، اس لیے کہ بینک نے یہ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے ہیں۔ بینک نے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مالک بن گیا، اس لیے کہ اسلام میں مالک بننے کے لیے ایک بہت اہم کنڈیشن یہ ہے کہ جو دینے والا ہے وہ یہ کہے، علل اعلان آپ کو بتائے کہ اس چیز کے آپ مالک ہیں، آپ اس کے مالک بن گئے ہیں، میں نے آپ کو مالک بنا دیا ہے، ایسا کوئی جملہ استعمال کرے تو ایسی صورت میں پھر انسان مالک بن جاتا ہے۔ جبکہ بینک والے ایسی کوئی چیز نہیں کہتے ہیں، بینک تو اپنے پروسیجر کے مطابق وہ پیسے ڈال دیتا ہے اکاؤنٹ میں، بس بات ختم ہو گئی۔ تو اکاؤنٹ میں پیسے آ جانے کی وجہ سے مالک نہیں بنے۔ اصل میں اس کا مالک پھر کون کہلائے گا؟ اگر ہم مالک نہیں ہیں تو اس کا مالک کون کہلائے گا؟ مالک اس کے بینک ہی کہلائیں گے۔ جن بینک والوں نے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے ہیں اصل مالک وہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے ہیں اور آپ کو اختیار ہے۔ تو اب اختیار کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہیں اس وقت تک بھی ہم مالک نہیں بنے، اور جب یہ اکاؤنٹ سے پیسے نکال بھی لیا تب بھی ہم مالک نہیں بنے۔ اب بینک والوں نے اجازت دے دی آپ کو کہ آپ خرچ کریں، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک نہیں بنے مگر اجازت دے دیے کہ آپ خرچ کریں؟ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے شوہر بیوی کو آن لائن کی بات نہیں کر رہے ہیں، بیوی کو مثلا ماہانہ 50,000 روپے دے دیتا ہے کہ لوگ گھر کا خرچہ چلاؤ، تو شوہر نے جو بیوی کو پیسے دیے ہیں گھر کے اخراجات چلانے کے لیے، تو ان پیسوں کی بیوی مالک نہیں بن گئی ہے، یہ گھر کا اخراجات چلانے کے لیے شوہر نے دیے ہیں، مالک شوہر ہی ہے، لہذا اگر اس میں سے کوئی رقم بچ جائے گی تو شوہر کو خمس ادا کرنا پڑے گا، بیوی کو نہیں۔ ہاں سوائے یہ کہ شوہر بیوی سے یہ کہہ دے کہ یہ 50,000 تمہارے ہو گئے، تم اس کی مالک ہو، اب جیسا چاہو کرو، تو وہ 50,000 میں گھر کے خرچہ چلائے اور اس کے بعد اس میں سے کچھ بچ جائے تو ٹھیک ہے، پھر بیوی مالک بن جائے گی، اور اگر بچ جائے گا تو اس کا خمس بھی بیوی کو دینا پڑے گا۔ لیکن عام طور پر جو شوہر پیسے بیویوں کو دے رہے ہوتے ہیں گھر کا اخراجات چلانے کے لیے، اس میں بیوی مالک نہیں بنتی ہیں، مالک شوہر ہی کہلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ پیسہ دے دیا ہے بیوی کو اور جو چاہے بیوی کرے، اور یہاں تک صورت حال ہو جاتی ہے کہ شوہر اور بیوی اگر مارکیٹ میں خریداری کرنے گئے ہیں تو بیوی کو جو پسند ہوتا ہے وہ اپنی پسند کا سامان خرید لیتی ہے، جو اس کو پسند آئے وہ خرید لیتی ہے، اور شوہر کسی طرح کا کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھار تو معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ اگر کوئی سامان خریدنے کے لیے گئے ہیں اور شوہر کو مثلا اپنے لیے کوئی شرٹ پسند آ گئی لیکن بیوی کو پسند نہیں آئی، تو بیوی منع کر دے کہ نہیں چھوڑو آگے ہم لے لیں گے، تو شوہر بیچارہ بیوی کی بات مان لیتا ہے اور پھر آگے چلا جاتا ہے، حالانکہ پیسہ شوہر کا ہوتا ہے
مگر بات بیوی کی مان لی جاتی. تو یہ اختیارات جو شوہر نے بیوی کو دے دیے ہیں تو ان اختیارات کی وجہ سے بیوی سارے اخراجات کر سکتی ہے، جائز اخراجات، لیکن پھر بھی مالک نہیں کہلائے گی. اسی طرح سے بینک نے یہ پیسے اکاؤنٹ ہولڈر کو دے دیے ہیں مگر مالک نہیں بنے. یعنی یہ اگر فرض کیجیے بینک سے نکال بھی لیں تب بھی مالک نہیں بنے. مالک نہیں بنے مگر جیسا چاہیں یہ خرچ کر سکتے ہیں. یہ اندازہ ہوتا ہے بینک والوں کے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کی وجہ سے. لہٰذا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اجازت دے دی کہ ہم جیسا چاہیں پیسہ خرچ کریں تو ہم آزاد ہیں، ہم جیسا چاہیں ایسا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. تو اگر ہم بینک میں رہنے دیں تب بھی ہم مالک نہیں ہیں اور بینک سے نکال لیں تب بھی ہم مالک نہیں ہیں. ہاں اگر اس پیسے کو ہم نے کہیں استعمال کر لیا تو اس کے بعد یہ کہلائے گا کہ وہ پیسے ہم نے استعمال کر لیے. اب بینک والے وہ پیسے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. یا فرض کیجئے کہ ہم نے کوئی چیز خرید لی، استعمال کر لیے گا، مطلب اگر فرض کیجئے کہ وہ پیسے بچے کی شادی میں استعمال کر لیے، ہم نے زیارت پڑھنے میں استعمال کر لیے، ہم نے کسی اور جائز اور حلال کام میں استعمال کر لیے، سامان خریدنے میں استعمال کر لیے، تو اگر سامان خریدنے میں ہم نے استعمال کر لیے تو اب یہ سامان کی ملکیت ہماری ہو جائے گی، اب بینک کی نہیں رہی. جب تک کیش ہے اس وقت تک بینک مالک ہے، لیکن کیش تبدیل ہو کے کنورٹ ہو کے کسی اور چیز میں تبدیل ہو جائے، وہ گھر کا فرنیچر ہو، وہ گاڑی ہو، وہ موٹر سائیکل ہو یا کوئی اور چیز ہو، اگر وہ ہم نے خرید لی تو اب بینک کا تعلق ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ کیش ختم ہو گیا. اب وہ چیز بن گئی ہے، لہذا چیز کے ہم مالک بن جائیں گے. اور چیز کے مالک بننے کی صورت میں اگر ہم نے اس کو استعمال کر لیا تو اس پر کوئی خمس نہیں ہوگا، لیکن سال کے آخر تک وہ چیز بغیر استعمال کے پڑی رہی تو پھر اس پر خمس ہمیں دینا پڑے گا، اس لیے کہ اب ہم مالک ہیں اس کے. تو اگر بینک کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال بھی لیں تو یہ مالک نہیں بنتے ہیں. یہ تیسری کیٹیگری بن گئی. یہ آن لائن بینکنگ کے سارے مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب آ جائیے، کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو دینی اداروں میں یا چیریٹیبل اداروں میں وہ پیسے دیتے ہیں. جیسے مثلا یہ قرآن و عطرت دینی ادارہ ہے، اس میں لوگ صدقے کے پیسے آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں یا خمس کے پیسے آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں. تو اگر یہ صدقے کے پیسے یا خمس کے پیسے وکیل کی اجازت کے بغیر ٹرانسفر کیے گئے ہیں تو ایسی صورت میں ادارہ اس کا مالک نہیں بنے گا. ادارہ تو خیر مالک بنتا ہی نہیں، مگر یہ وکیل یا جو بھی مستحق ہے یہ مالک نہیں بنے گا. ہاں مستحق کی اجازت سے اگر صدقہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے تو ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہے کہ میرے اکاؤنٹ میں آپ ڈال دیجئے، ٹھیک ہے، اس نے پرمیشن دے دی تو ٹھیک ہے. پھر جس نے ٹرانسفر کیا ہے وہ پیسے اکاؤنٹ میں آنے کے بعد پھر اس کے نہیں رہیں گے، پھر جس کو صدقہ دیا گیا ہے وہ اس کے پیسے ہو جائیں گے. یا خمس کی رقم مثلا وکیل کے اکاؤنٹ میں جمع کی گئی ہے لیکن وکیل کو بتایا نہیں گیا اور ویسے ہی اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو گئے تو یہ خمس نہیں بنے گا. وکیل کو بتایا جائے پہلے کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں خمس ڈال رہا ہوں اور وکیل یہ کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ڈال دیجئے پیسے، تو اگر انہوں نے اجازت دے دی ہے تو پھر یہ وکیل کا قبضہ ہو گیا، گویا وکیل نے پوزیشن لے لیا. ورنہ اپنی طرف سے انہوں نے خمس جمع کروا دیا مگر اس کے باوجود وکیل کو نہیں بتایا تو ایسی صورت میں ان کو دوبارہ خمس دینا پڑے گا اگر اس اکاؤنٹ میں یہ پیسے پڑے رہ گئے ان کی خمس کی تاریخ تک. لہذا وکیل کو بتا کر ہمیشہ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنا چاہیے. تو یہ 3 کیٹیگری میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن ایک چوتھی کیٹیگری بھی ہے. اس کی وجہ یہ کہ رمضان کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے 1-1.5 مہینے کے بعد، اور رمضان مہینے کے بعد رمضان عید آتی ہے کہ جس میں لوگ فطرہ نکالتے ہیں. فطرے کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے. یعنی فرض کیجئے کہ کسی نے فطرہ آن لائن اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، بطور خاص مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ان کو وہاں فطرہ نکالنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ فطرہ وہ نکالیں تو وہ کس کو دیں، اس لیے کہ وہاں غریب تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ یہ فطرہ کسی غریب کو دینا ہوتا ہے، تو غریب تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور پھر ایسا غریب کہ جو آیت اللہ سیستانی نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ وہ شیعہ ہونے کے ساتھ ساتھ غریب ہو اور غریب ہونے کے ساتھ ساتھ
وہ بے نمازی نہ ہو احتیاط واجب کے طور پر، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، اس پیسے کو غلط کام میں استعمال نہیں کرے گا۔ ایسا غریب دبئی میں تلاش کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا، تقریباً ناممکن ہے۔ اور اسی طرح سے جو یورپین کنٹریز ہیں بہت سارے، اس طرح سے فطرہ نکالنا یہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر اپنا فطرہ پاکستان بھیج دیتے ہیں۔ اب پاکستان بھیج دیتے ہیں، اس میں اگر فرض کیجئے کہ آن لائن ٹرانسفر کریں، اب وہ اس کی پوری لمبی تفصیل ہے، وہ پورے فطرے کے مسائل ہو جائیں گے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، کہ انہوں نے اگر وہ پیسے ہی بھیج دیے تو یہاں جن کو بھیجیں وہ رقم بھیجیے، پھر وہ کس طرح سے ان کو تقسیم کریں گے، پورے فطرے کے الگ مسائل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر فرض کیا جائے کہ وہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے، جو مستحق تھا اس کے اکاؤنٹ میں فطرے کے رقم ٹرانسفر کر دی، اور اس سے پوچھ کر رقم ٹرانسفر کی ہے کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں فطرے کے پیسے جمع کرا رہا ہوں، اور مثلا جس کا اکاؤنٹ تھا وہ غریب تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جمع کرا دیں آپ، تو اجازت تو مل گئی۔ اجازت مل جانے کے بعد جب انہوں نے فطرے کے پیسے وہاں ڈالے تو یہ فطرہ بن جانا چاہیے تھا، جیسے صدقہ بن گیا یا خمس بن گیا، تو یہ فطرہ بھی بن جانا چاہیے تھا، مگر یہ فطرہ نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ فطرے میں تو یہ شرط ہے کہ جو نوٹ بطور فطرہ آپ نے نکالا ہے وہی نوٹ مستحق کو ملنا چاہیے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ وہاں سے اس نے درہم بھیجے ہیں تو یہاں سے اس کو درہم تو ملیں گے نہیں، روپے ملیں گے، اس لیے وہ نوٹ ملنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ وہاں سے پاؤنڈ بھیجے ہیں تو پاؤنڈ نہیں ملیں گے، یورو بھیجا ہے تو یورو نہیں ملے گا اس کو، یہاں روپے ملیں گے اس کو۔ تو فطرے میں یہ شرط ہے کہ جو نوٹ ہے وہ نوٹ ملنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ افراد کے جو مثلا بڑے شہروں میں رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، وہ اپنے گاؤں میں کسی مستحق کو پیسے بھیجنا چاہتے ہیں، تو گاؤں میں اگر وہ مستحق کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں تب بھی وہ فطرہ نہیں بنے گا، یعنی بھیجنے والے نے روپے ہی بھیجے ہیں اور وہاں وصول کرنے والا روپے ہی وصول کرے گا، مگر اس کے باوجود یہ فطرہ نہیں بنے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو رقم جو نوٹ اس نے یہاں سے بینک والے کو دیے تھے وہ نوٹ تو اس کو نہیں ملیں گے۔ اس نے مثلا یہاں سے 100 کے نوٹ دیے تھے اور وہاں اس کو مثلا 50 کے نوٹ مل رہے ہیں، اور فرض کریں کہ 100 کے نوٹ ملے، 100 کے نوٹ بھی ملیں، تب بھی وہ والے نوٹ نہیں ملیں گے جو اس نے بطور فطرہ نکالا تھا، وہ والے نوٹ تو نہیں ملیں گے۔ تو اب فطرہ نکالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ جس کو فطرہ دینا ہے اس کے اکاؤنٹ میں فطرے کی نیت کے بغیر پیسے ٹرانسفر کریں، فطرے کی نیت نہ کریں۔ مثلا اگر فرض کیجئے 200 روپے فطرہ نکالنا ہے تو 200 روپے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں، اور پھر اس کو بتا دیں کہ اب تم وہاں سے پیسے نکال کر یا اپنے جیب سے اپنے پاس سے پیسے نکال کر میری طرف سے میرا وکیل بن کے فطرے میں یہ تم لے لو۔ تو باقاعدہ جو لینے والا ہے وہ نیت کرے گا کہ میں ان کی طرف سے ان کا وکیل بن کے یہ فطرے کے پیسے لے رہا ہوں، تو اب وہ جو نوٹ نکالے گا وہی نوٹ وہ پھر رکھ لے گا، تو یہ فطرہ کہلائے گا، یہ فطرہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس کے باوجود کچھ سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، تو آپ اپنے علاقے کے علماء کرام سے یا تو رابطہ کر کے پوچھ لیں یا مجھ سے رابطہ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔